أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. نقطہ جو مچھلی کے بارے میں بیان ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے وہ حدیث ہے یعنی کل من الاسماک من السمک ما کان لہ فلس. یہ روایت ہے وہ مچھلی کھاؤ جس کا چھلکا ہو. فلس یا وہ فلس یا فلس جو ہے نا وہ سکے کو کہتے ہیں. وہ ایک جو ہے نا وہ طرح کا وہ نہیں ہوتا، وہ جیسے وہ ہوتے ہیں نا جیسے سکے بنے ہوتے ہیں اسی طرح کے ہے نا اس کے جو چھلکے ہیں وہ کھاؤ. پلین جو ہے نا پلین وہ جو آپ کے بھینس کی طرح جو ہوتا ہے اس کو مت کھاؤ. کل کہیں میں نے پڑھا ہے فرمان پڑھا ہے کہ یہ جو بغیر چھلکے والی مچھلی ہوتی ہے نا سمندر میں سمندر کی صفائی کا کام لیا جاتا ہے. وہ سمندر سے گندی چیزوں کو جو ہے نا وہ کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو گندی چیزوں کا اثر جو ہے اب وہ یہ خبر کہاں تک ہے یہودی بھی جو ہے نا نہیں کھاتا اس کو نا، وہ بھی اسی چھلکے والی مچھلی کو جو ہے نا وہ کھاتا. وہ بڑی وہ ہوشیار قوم ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ بہت آگے ہے. یا اور پوری دنیا پر جو ہے نا وہ ایک اتنے یہودی جو ہے نا وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی تو وہ کھایا کرو. اب یہ کیونکہ بہت جگہ سنا جا رہا ہے، اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہوٹل جاتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مینو میں لکھا ہوتا ہے اچھا بھی مچھلی ہے تو اچھا جی آج مچھلی منگاؤ. آپ عام ہوٹل میں جا کے آپ مچھلی اس طرح نہیں کھا سکتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو یہ جو ہے نا وہ چھلکے والی مچھلی ہے. اور ہم پنڈی اسلام آباد میں کسی ہوٹل کے بارے میں ہمیں تسلی سے نہیں کہہ سکتے کہ ادھر جا کے آپ کھا سکتے ہو. البتہ ہمارے سرفراز صاحب تھے ابھی انہوں نے آج بیٹھے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ تھا کہ شاید یہ کہاں نام لیں گے. وہ جو ہے نا انہوں نے بیچ دیا اپنے ڈنڈی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈینٹی، وہ انہوں نے ابھی وہ فروخت کر دیا ہے. البتہ ہمارے رضا صاحب ہیں اورا گرینڈ والے، وہ تسلی ہے کہ وہاں اگر کوئی شادی کی تقریب رکھتا ہے تو وہ وہی کراچی سے جو ہے نا حلال اور چھلکے والی مچھلی منگواتے ہیں. ورنہ عام ہوٹلوں میں جا کے آپ جو ہے نا کوئی شیعہ اسناشری ہر ہوٹل میں جا کے مچھلی نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ چھلکے والی ہے. اچھا ہم جب حج پہ جاتے ہیں تقریباً پورے جو ہے نا فلائٹ وہ جو ہے نا اس میں سارے کے سارے جعفری ہوتے ہیں، اسناشری ہوتے ہیں. 200-250 جو ہے وہ سارے شیعہ ہیں. اچھا وہ جو ہے نا ہوائی میزبان یا وہ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ آ کے پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے آپ کیا کھائیں گے. اکثر کہتے ہیں فش کھائیں گے یا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں مرغی چکن کھائیں گے. ہم نے چونکہ ادھر بتایا ہوتا ہے ورکشاپ میں آپ نے نہیں کھانی. کوئی بھی فش نہیں مانگتا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کیسی قوم ہے بھائی، ان کو مچھلی پسند نہیں ہے. ہمیں مچھلی پسند ہے لیکن حلال مچھلی پسند ہے. ہمیں یقین نہیں ہوتا. اب وہ بے شک اسلامی ملک ہو، ایئر لائن جو ہے وہ سعودی ایئر لائن ہو، قطر ایئر ہو، پی آئی ہو، لیکن ہمیں چونکہ یقین نہیں ہوتا یہ چھلکے والی ہے لہذا نہ ہوائی جہاز میں جا ہم کھا سکتے ہیں نہ آپ ہوٹل میں کھا سکتے ہیں. اورا گرینڈ جا کے جو ہے نا تسلی سے کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ حلال مچھلی جو ہے نا پکا کے آپ کو دیتے ہیں، حرام مچھلی نہیں پکا کے دیتے. یہ میں نے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ کی کتاب ہے الفقہ للمغتربین، اس کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے. وہ جدید فقہی مسائل کے نام سے نیٹ کے اندر موجود ہے. اس کے آخری صفحے پر ان مچھلیوں کی تصویریں ہیں جو چھلکے والی ہیں، حلال گوشت ہے. انگلش میں بھی ان کا نام ہے، عربی میں بھی نام ہے اور اردو میں میں خود نے کیا تھا وہ کورڈ مارکیٹ جہاں پر مچھلی بیچتے ہیں ان کے پاس چونکہ عرب بھی جاتے ہیں وہ انگلش وغیرہ کے نام بھی آتے ہیں. بڑی محنت کر کے جو ہے نا وہ سب کے میں نے نام لکھے ہیں. تو اس کے آخر میں حلال مچھلیوں کی تصویریں بھی ہیں اور انگلش میں بھی اور عربی میں بھی ان کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مچھلی اور انار کھانے کی توفیق عطا فرمائے.